معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم احساس کی براہ راست نشریات میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن میں علامہ ڈاکٹر میر اظہر حسین اشرفی صاحب موجود ہیں، اور علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار عالم موجود ہیں، اور احساس کے فہد حسین ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور میں آپ کا میزبان علی رضا۔ ان تمام نشریات کو لے کر ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ٹرانسمیشن میں ہم نے اناؤنس یہ کیا ہے، اور ہم مستقل یہی اناؤنس کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کے ناطے، محرم کی آمد آمد کے ناطے، ہم یہاں ان پیسوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو آج بھی اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی پانی کی بوند بوند کو پریشان ہیں۔ راشن ان کے گھر میں موجود نہیں ہے، بیماری آزاری ان کی چوکھٹ سے لپٹی ہوئی ہے۔ کیا کیا جائے؟ انسانوں کو تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ دنیا کے جتنے بھی، جس ملک میں بھی ہیں، جتنی بھی دور بیٹھے ہیں، آپ کے بھی دل میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ اگر میں کسی کی مدد کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اور اسی لیے، اسی احساس کے ناطے سلیم حبیب صاحب نے USA سے ایک راشن پیک پورے گھرانے کو بھیجنے کے لیے $65 ڈونیٹ کیے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سلیم حبیب صاحب کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، اور ہمیشہ پروردگار اپنی رحمتوں میں رکھے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اس لیے ناظرین کہ دعائیں ہم اگر کسی کے لیے کرتے ہیں تو فرشتے ہم پر دعائیں بھیجتے ہیں، ہم پر اللہ کی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے دعا کیا کیجئے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ کسی کی بھی دعاؤں، آپ کی دعاؤں میں شامل ہونا کسی کا بھی، یہ سمجھ لیجئے کہ رحمت باری تعالیٰ ہے۔ اور ناظرین، پروردگار عالم نے ہمیشہ انسانوں کو USA سے ہمارے سعید احمد صاحب ہیں، $185 کا اسمال ہینڈ پمپ کے لیے انہوں نے خرچات پے کیے ہیں۔ میں ایک بار پھر بتا دوں ان کا نام آپ کو۔ کنٹرول، ان کا نام بتائیے کیا ہے؟ سعید احمد صاحب۔ سعید احمد صاحب نے ایک اسمال پمپ لگوانے کے لیے، اس جگہ پر لگوانے کے لیے کہ جس جگہ پر پانی میسر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، پروردگار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک دعا اور کرتا چلوں کہ مالک کائنات آپ کو سب کچھ عطا فرما دے اور اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ علامہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، زندہ بات جی کیا فرمائیں؟ آپ کے اس دعا سے مجھے ایک دعا کی ایک خلاصہ یاد آیا علی بھائی۔ جی ضرور۔ آپ نے عرض کیا نا کہ دعا ہم جب کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ جب کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں اور باہر گاہ رب العالمین میں جب پیش کرتے ہیں اور اس میں جو اسٹمپ لگ گیا آمین کا، تو آپ بتائیں کوئی بھی چیز آپ کی رد نہیں ہوتی، اور پھر کوئی رد نہیں کر سکتا نا۔ اور اسی طرح سے بزرگوں کا بھی ہے، اسی طرح سے جب آپ آمین کہہ رہے ہوتے ہو تو آمین ایک لیٹر ہے، آپ کا ایک خط ہے جو آپ دعائیں کر رہے ہیں، جتنی بھی دعائیں کر رہے ہیں وہ ایک لیٹر ہے، مستند کیا جا رہا ہے۔ مستند جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی آمین کہہ دیا گیا تو اس میں وہ اسٹمپ لگ کر وہ بارگاہ رب العالمین میں پیش ہو گیا۔ واہ واہ، بارگاہ رب العالمین میں پیش ہو گیا۔ تو آپ کی جتنی دعائیں ہیں، آپ نے دعائیں کی ماشاءاللہ کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب فرشتوں نے اس میں اسٹمپ لگا دیا، لگا دیا، کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب ایک سوال بڑا زبردست ہے۔ جی جی جی، کہ دیکھیں نا، اب جیسے ان ہمارے دو دوستوں نے USA سے جی یہ ڈونیٹ کیا ہے صاحب، ان کے بھی دل میں اللہ ہی نے ڈالا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یاد دلا دوں، اور اس کو مستند رکھیے اس بات کو
کہ خدا کی قسم جیب میں آپ کے سینکڑوں ہزار ڈالر یا پاؤنڈ موجود ہوں، اگر حکم ربی نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، کیا بات، تو اس میں سے ایک کوائن بھی آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں علامہ صاحب کی موجودگی میں کہ پروردگار کا حکم ہے، یہ پیغام ہے انسانیت کے لیے کہ اگر کوئی ضرورت مند تمہارے دروازے تک آئے اپنی ضرورت لے کر، تو یہ سمجھ لو کہ اسے تمہارا دروازہ میں نے بتایا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا دیکھیں نا، حل احسان جزاء الاحسان کہا نا کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ واہ، کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ علی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ وہ ایسے بھی بندے ہیں، آپ نے کہا کہ کسی کو نہیں دیا اور ایسے بھی دیا، ایسے بھی بندے جس کو بے حساب دیا رب نے، بے شک، تو وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو دیا ہے وہ تب بھی آزما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، اب تم میرے بندوں کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، تم میرے بندوں کا خیال رکھ رہے ہو، اور جس کو نہیں دیا ہے اس کو صبر کا انتظار کرو، دیکھو میں ہی کرنے والا ہوں اور لازمی تمہارے پاس میرا بندہ پہنچائے گا، واہ، میں لازمی میرا بندہ تمہاری طرف پہنچائے گا۔ اور یہ رب تعالیٰ آزما رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اور جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے دیا ہے تو وہ دے رہے ہیں نا، اس کو دیا ہے تو وہ دے رہے ہیں، اور جب وہ دیتا رہے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ دینے کے قابل رب تعالیٰ اسے بنایا ہے، رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا ہے، جب وہ دیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اس کے کئی گنا بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عطا جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے یہ بتائیے؟ دیکھیں وہ تو گر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رب العالمین میں وہ طور پہ کھڑے تھے، کہا کہ اللہ پاک تیری رحمت کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ پیچھے دیکھ، پیچھے جب دیکھا تو بتایا کہ وہ جو پیچھے دیکھا وہ دریا تھا، پورا بہت بڑا دریا، سمندر دریا، اس میں ایک درخت آئی لینڈ تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر ایک درخت تھا، بولے درخت جو ہے نا یہ دنیا ہے، یہ جو درخت ہے یہ دنیا ہے، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا تھی، وہ چڑیا جو تھی وہ انسان ہے، بتایا وہ انسان ہے، اور اس چڑیے کے چونک میں ایک دانہ تھا، ایک دانہ ہے، تو وہ جو ہے بتایا کہ یہ تیری تمام گناہیں، تمام عبادت، تمام نیکی، تمام چیزیں، وہ جیسی اس نے اللہ کہا منہ کو کھولا، وہ جو چڑیا کے چونک دریا میں گر گیا، تو بولے یہ دیکھیے میری رحمت ہے۔ وہ جو انسان کی چڑیا کی جو چونک میں جو دانہ تھا، وہ جب جیسی اس نے استغفر اللہ کہا یا اللہ کہا، وہ چگ دریا میں جب گر گیا تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گر نہیں سکتا انسان۔ جی فہد کیا کہتے ہیں؟ سر یہ جو بھی آپ نے بات کی نا، دینے اور جو توفیق ہوتی ہے، یہ ہمارے کتنے ریگولر ڈونر ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ڈونیشن دیتے ہیں، کال کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں ان سے کہ ابھی لاسٹ ویک تو آپ نے ڈونیشن دیا تھا، وہ ابھی پینڈنگ میں، یعنی ہینڈ پمپ انسٹالیشن پروسیس میں، یعنی کوئی بات نہیں، وہ تو ہوتا رہے گا، ہم نے جو دیا تھا اللہ نے اور انتظام کروا دیا، جتنا دیا تھا تو ہم اپنی خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے دینے کا۔ تو جو آپ لوگ جیسے مفتی صاحب بات کرتے ہیں کہ قبولیت کا اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، تو آپ کو دل اس بات پہ کھٹکتا ہے کہ یار میں نے ابھی ہینڈ پمپ دیا تھا میں کیوں دوں، لیکن اللہ آپ کے لیے ایسا بندوبست کرا دیتا ہے، پھر آپ ارادی طور پہ غیر ارادی طور پہ اس چیز کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں ہے ایسا ہو سکتا، اور یہ سلسلہ ایک عرصے دراز سے جاری ہے، جبھی تو نہ صرف ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، انٹیریئر سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب میں جہاں جہاں بھی احساس کی جانب سے ہینڈ پمپ کی سولوشن کی جاتی ہے یا راشن کی فراہمی کی جاتی ہے تو آپ ہی ڈونر کی توسط سے کی جاتی ہے، اور میرے خیال میں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ اگر آپ کو وہاں پہ اتنے مال میں سے توفیق دیتا ہے دینے کی، تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی کرم، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں اللہ کا آپ لوگوں کے اوپر، ایون ہم لوگوں کے اوپر بھی، کہ ہم یہ کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم احساس والے سب بیٹھ کر ایک بات کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ احساس اس دنیا میں وہ کام انجام دے رہا ہے کہ جو شاید بڑے سے بڑا آدمی کوئی نہیں کر سکتا، کہ آپ سے رقومات جمع کرنا، آپ کی ان رقومات کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں، مستقل آپ کے پاس ہمارے احساس کی جانب سے بلنگ بھی آتی ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا، کتنی رقومات جمع ہوئیں آپ کے پیسے سے، کہاں کہاں پر انسٹالیشن ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس سے پیسے لیتے ہیں، جن کے دروازوں تک، جن کے گھروں تک، جن کے
निवालों की सूरत में, पानी की सूरत में ये पैसे उनके घरों तक पहुंचते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि किसने दिया है, लेकिन वो खुदाए बुजुर्ग बरतर जो है ना मौजूद होगा, इन्नमा आमाल बिन्नियात, कि वो हमारे अमाल की बाबत जानता है। वो तो जानता है कि किसने रकम भेजी, किसने रकूमात भेजी हैं, किसके ऊपर ख़र्च हुई है। और याद रखिए, एक बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ, और वो बात ये है कि एहसास अगर आपके पैसे जमा करता है तो ये आपके लिए भी जवाबदेह है और अल्लाह के सामने भी जवाबदेह है कि उसने इन गरीबों की मद में आने वाले पैसे, इन रकूमात को कहाँ किस तरह इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये हमारी ट्रांसमिशन जा रही है, हमारी ये नशरियात देखी जा रही हैं, हमारे माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त अहबाब जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि गरीबों की मदद का कोई सामान मुहैया हो जाए, और गरीबों की मदद के लिए हम और आप यकजा होकर कोई ना कोई कारहाय नुमाया ज़रूर अंजाम देंगे। और मेरे पास एक अनाउंसमेंट और आ गई है। सायरा फैयाज साहिबा यूके से, सायरा फैयाज साहिबा यूके से हैं। 55 पाउंड 55 पाउंड इन्होंने राशन के लिए दिए हैं, और ये राशन पैक पाकिस्तान के लिए इन्होंने कहा है। सायरा फैयाज साहिबा, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, और आपने किसी गरीब की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। परवरदिगार हर कदम पर आपकी रहनुमाई फरमाए और आपको हमेशा रिज़्क़ रोज़ी से मालामाल करता रहे। आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन, सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। जी फहद सर, ऐसे ही डोनर्स की ज़रूरत है, ऐसे ही स्पिरिट की ज़रूरत है। हाँ। आप लोगों की वजह से ही लोगों के घरों में उम्मीद जाग जाती है, उम्मीद बनना शुरू हो जाती है कि इस साल भी, यानी इस महीने में भी, यानी हर महीने की मुनासबत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि राशन पैक का इंतज़ाम हो जाएगा, कहीं पे हैंडपम्प की सॉल्यूशन हो जाएगी, कहीं अब पे देखिए मस्जिद ना, की तामीर हैंडपम्प हो की जाएगी। सोल्यूशन हो गई ना। देखिए अली भाई, अभी बात ही कर रहे थे और अल्लाह ने ज़रिया बना दिया कि अल्लाह के काम में अल्लाह ही बेहतर जानता है कहाँ से वसीला बना देता है। बेशक। सबसे अच्छी चीज़ कि जो डोनेशन जिसके लिए जा रहा है उसको नहीं पता कि ये कहाँ पे स्टॉल होगा, और जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको भी नहीं पता होगा ये किसने भेजा है। बस ये एक ऐसा तसलसल है, जानता है। बेशक इसमें कोई दो राय जी अल्लामा साहब। जी ऐसा ही है। देखें, बात यही है कि बेशक अल्लाह ही जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वाक़या है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जो कर्ज़ में मुब्तला था, कर्ज़ बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबा हुआ था, मकरूज़ था। उसने एक ताजिर से कहा कि भाई मुझे 100 जो है दिनार चाहिए कर्ज़ के लिए, जिससे कर्ज़ मैं अपने कोई काम भी शुरू करूं और उस काम शुरू करने के बाद तुम्हारा कर्ज़ भी अदा करूं। तो उसने झूठे कहा कि भाई ये बताओ कि मैं कर्ज़ जो तुम्हें दूं ये किसके लिए दूं, कोई वजह है, कोई कर्ज़ का कोई गारंटी है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो उसने कहा मेरा ज़िम्मेदार सिर्फ़ अल्लाह है। उसने कहा मेरा ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ़ अल्लाह है। तो वो जो सामने वाला शख्स था उसकी कैफियत बदली और उसने कहा कि यार ये बंदा मांग रहा है मुझसे, कभी भी कोई कर्ज़ अगर लेने के लिए आया है तो उसने किसी बंदे का हवाला दिया है। ये वही शख्स है जिसने अल्लाह का हवाला दिया है, मैं उसका, मेरा जो ज़िम्मेदार है वो है। तो बोले अच्छी ज़िम्मेदारी वो लेते हैं, तो अगर तुम कल नहीं दोगे तो इसकी कोई ज़िम्मेदारी किसके लिए दूँ? तो अल्लाह के लिए। और कल कोई नहीं देगा तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता? उसने कहा अल्लाह। तो उसने अल्लाह के लिए उसके हवाले जो 100 दिनार कर दी। अब जब वो कर दिया तो वो बंदा चला गया तो वक्त मुकर्रर पर ठीक उसने अल्हम्दुलिल्लाह उस कार खैर से उस काम से अपने काम को बेहतर बनाया। बेहतर बनाने के बाद अल्लाह ने फिर उसको नवाज दिया और नवाजा। तो वो जब वो गया देने के लिए तो वो कुछ फासला था जो कश्ती के ज़रिए जाना होता था, तो वो बेचारा परेशान, वो कश्ती उस दिन आई नहीं और उसने उसी दिन उसको देना था। तो वो बंदा बहुत परेशान हुआ। उसने कहा यार मैं जाऊंगा तो मैंने वास्ता अल्लाह का लिया, मेरे कर्ज़ जो है वो कहा था कि अल्लाह ज़िम्मेदारी लेता है, और मैं आज नहीं जाऊंगा तो वो बंदा बहुत परेशान होगा और मैं वादे से फिर जाऊंगा और अल्लाह के वादे से फिर जाऊंगा। तो उसने एक दरख्त लिया मोटा सा, उसको बीच से चीरने के बाद उसके अंदर वो दिनार जो है अशरफियाँ डाली, और डालने के बाद सही से पैक करके और एक रुक्का डालकर वो छोड़ दिया दरिया में।
اور جب دریا میں وہ جو بندہ تھا انتظار میں کہ وہ بندہ آئے گا، اس کے دل میں تھوڑی سی بات لگی کہ یار اس نے اللہ کا واسطہ لیا تھا، اب اتنا شام ہو گیا بندہ نہیں آیا، وہ بیٹھے انتظار کرتے 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 کشتی بھی نہیں آئی، تو دیکھا کہ ایک لکڑی جو ہے وہ بہتے ہوئے آ رہا ہے دریا سے۔ وہ جب بہتے ہوئے آیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ اب گھر جا رہا ہوں تو یہ لکڑی اتنا بڑا لکڑی ہے، اتنا اچھا لکڑی، اس لکڑی کو میں لے جاتا ہوں، سکھا کر اس کو اپنے گھر کے استعمال میں کر لوں گا۔ وہ لکڑی وہ گھر لے کے جاتا ہے، جیسے ہی اس لکڑی کو وہ 2 حصے کرتا ہے تو اس میں سے اشرفی اور وہ رکا نکلتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے میں نے جو دیا تھا وہ تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن میں نے یہ دے دیا۔ وہ اس نے جب لیا تو وہ اس کی اطمینان ہو گیا، اپنی زندگی گزارنے لگا۔ 2-3 دن کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے انتظام ہوئے 100 دینار کے، اس نے پھر کشتی بھی لیا اور اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد یہ دوبارہ دینے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی تمہاری چیز تو پہنچ گئی تھی اور یہ تمہارا رکا موجود ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، کہ اللہ ہی نے اس کو یہ بات ڈالی، اللہ ہی نے اس کو وہاں تک پہنچایا اور اللہ ہی نے اس تک یہ چیز پہنچائی۔ ناظرین، مسبب الاسباب جو ہے وہ ہے مالک کائنات، وہ ہے رب۔ بے شک آپ سوچئے تو صحیح کہ کائنات میں جو بھی فریاد ہوتی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ خالق کائنات، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو رب ہمارا موجود ہے اوپر، وہ ہر لمحے کو جانچ رہا ہے، بھانپ رہا ہے، اور اس دنیا میں کوئی ایک ذرا سی بھی نیکی ہے وہ بھی اس نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے جیسے ابھی ایک بات کی تھی آپ سے کہ کسی کے جیب میں ڈالر اور پاؤنڈ بھرے ہوئے ہوں وہ، لیکن ایک کوئن بھی وہ کسی کے لیے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور پروردگار اپنے صرف اور صرف ان نیک بندوں کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے۔ جناب، بڑی خوش نصیبی ہے خوش نصیبی ان ہے لوگوں کے اوپر بھی کہ جو اتنے دیے ہوئے مال میں سے بے شک بہت محنت سے کماتے ہیں، وہاں پہ کوئی آسان نہیں ہے کمانا، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور میرے خیال میں جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں کہ ایک بڑی نعمت ہے کہ ان حالات میں اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، جی، کہ جو حالات پوری دنیا کے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اب شہر بھی ہو، گاؤں بھی ہے، ہمارے حال میں سب برابر آ چکے ہیں، تو جو ایک فرق نظر آتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا احساس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اور یہ چیز ہم نے پریکٹیکل بھی دیکھی ہے، جو خود بھوک کی شدت سے گزرا ہے، بھوکا رہا ہے، یہ پیاس کی شدت جس نے برقرار رکھی ہے، اسی کو پتہ ہے کہ یہ اگر پانی وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، اگر خوراک کا انتظام نہیں ہوگا، راشن پیک اس گھر میں نہیں پہنچے گا تو اس کے گھر والے کس طریقے سے سروائیو کریں گے۔ تو یہ وہی شخص جان سکتا ہے، یا اگر وہ چیز سے نہیں گزرا لیکن اللہ نے اس کو ایسا دل دیا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ خیال رکھتا ہے کہ اگر یہ وقت میری فیملی کے ساتھ آیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، چاہے آپ کو دل سے احساس دیا ہو یہ کرنے کا یا آپ کو اتنا مال دیا ہو، تو آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہی کہ جتنے بھی احساس کے 26 سے زائد پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، آپ کی مرہون منت چل رہے ہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اس میں سے کتنے پروجیکٹ ہیں جو آپ کی جانب سے شروع کیے جاتے ہیں، اس میں لاتعداد ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ کی جاتی ہیں۔ بس میں چاہوں گا کہ یہ جو مہینے کی مناسبت ہے اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے جتنے زیادہ ہینڈ پمپ انسٹال ہو سکتے ہیں ان دور دراز علاقوں میں کہ جہاں پہ گرمی کی شدت آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی، ابھی جو ٹیمپریچر جیسے ابھی بتایا 50-55 نارمل ہو جاتا ہے، تو سوچئے کہ وہاں پہ جہاں پہ سہولت ہے ہی نہیں کیا حال ہوتا ہوگا، کس طریقے سے لوگ گزارا کرتے ہوں گے۔ یہ ایک آزمائش اگر ان کے لیے بھی ہے تو ایک ہمارے اوپر بھی اس طرح سے لاگو ہوتی ہے کہ ہم ان کو آپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہم وہ چیز دیکھ کے آ چکے ہیں، اب کتنی چیزیں ہم پوری کر پاتے ہیں آپ لوگوں کو بتا کے، یا کتنی ضروریات ان کی پوری کی جا سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ، اگر آپ ہینڈ پمپ انسٹال کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایک سے زیادہ آپ ہینڈ پمپ انسٹال کروا سکتے ہیں تو بے شک کیجئے۔ بہت ساری فیملیز ہیں کہ جو راشن پیک کے انتظار میں، جن کے گھروں میں ابھی بھی راشن نہیں موجود ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایک چیز مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے تو
پورا گھر ہی متاثر، پورے علاقے، پوری فیملیاں متاثر ہوتی ہیں. تو اب وہ طبقہ جو پہلے سے متاثر ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور وہ طبقہ جو اس مشکلات میں نہیں سروائیو کر پا رہا، جو نہیں گزارا کر پا رہا، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. چاہے وہ سندھ کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے شہر کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے ارد گرد کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو کوشش کیجئے، یہ میسج آپ خود بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے فیملیز میں، آپ کے گیدرنگ میں بھی اگر کوئی شخص ایک راشن پیک دے دے تو میرے خیال میں 8 سے 10 افراد کے لیے پورے مہینے کا گزارا ہو سکتا ہے. اور اگر ایک ہینڈ پمپ انسٹال کریں گے تو پورا علاقہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ناظرین، یہ ساری گفتگو، سارے خیالات کا جو اظہار کیا جا رہا ہے، اس اظہار کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ غریب کی مدد ہو جائے. اور آپ جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن پر ہمارے یہ پیغام سن رہے ہیں، ہماری یہ ٹرانسمیشن براہ راست نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے حالات و واقعات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مدد کی اس اپیل میں آگے بڑھیں اور اپنی جانب سے مدد کیجیے، تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس مالی مشکلات، مالی پریشانیاں ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اے پروردگار میرے حالات و واقعات بہتر فرما دیں. میں جب میرے حالات اچھے ہوں گے تو میں تیرے بندوں کی مدد کروں گا. دیکھیے اللہ کس طرح آپ کے حالات و واقعات کو بہتر کر دے گا. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے، سوچنے پر بھی نیکی ہے. جیسے ابھی حضرت آپ نے کہا نا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پریشان نہ ہو اس کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے نیکی کے بارے میں صرف سوچ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی لکھ دی گئی. اور جب لکھ دیا گیا تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے قابل بنانا شروع کر دیا. ماشاءاللہ، آپ کو اس کے قابل بنانا شروع کر دیا. اور جب قابل بنا، کیونکہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی الحمدللہ بہنوں نے، ابھی فہد بھائی نے بھی ایک بات کہی نا کہ کچھ ڈونرز ایسے ہیں جو ہمارے ریگولر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی میں نے دیا تھا، پھر دے رہا ہوں. تو بات پھر وہی ہے، میں نے پہلے بھی سیگمنٹس میں یہ بات کہی تھی کہ سیگمنٹ میں کہ دیکھیں کہ اگر آپ کی پہلی کوئی بھی نیکی اگر آپ نے پہلی کی ہے اور دوسرے کی اللہ توفیق دے دے تو سمجھ جائے پہلی والی اللہ نے قبول کر لیا ہے، تب جا کر آپ دوسری کو دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ جتنی زیادہ نیکیاں کرتے رہیں گے تو سمجھ جائے یہ ساری نیکیاں قبولیت کے درجات پہ جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرماتا رہ رہا ہے، بے شک جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہ رہا ہے. تو یہی ہے اپنے چیزوں کو لیے کہ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ کل میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. لوگ کہیں گے پروردگار آپ کو تو پیاس کی بات ہی نہیں، آپ کو تو پیاس لگتی نہیں، تو رب ہے. تو میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ یہی کہے گا کہ بھائی پروردگار تو تو رب العالمین ہے، تجھے تو پیاس لگتی نہیں. بولے مجھے نہیں لگتی، میرے بندے کو لگی تھی، اور اگر تو اس کی پیاس کو بجھا دیتا تو تو مجھے وہاں پاتا. اللہ اکبر، تو مجھے وہاں پاتا. میں بھوکا تھا اور میری بھوک کی تڑپ تھی. بندہ یہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں رب العالمین، اے پروردگار تجھے تو بھوک لگتی نہیں، تو رب ہے. تو کہا کہ اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا. میں بیمار تھا اور میری بیماری کے لیے تو جو ہے وہ کہے گا رب العالمین تو رب ہے، تو بیمار ہو ہی نہیں سکتا. بولے میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیماری کے لیے، علاج کے لیے، معالج کے لیے یا اس کی مدد کے لیے چلا آتا تو مجھے پھر وہاں پاتا. ناظرین محترم، کیا زبردست گفتگو کر رہے ہیں علامہ صاحب. کتنی سیر حاصل بات ہے کہ پروردگار کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ اپنے غریب بندوں کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اشارہ کرے تو ان غریبوں کے قدموں میں کائنات کی نعمتیں ہی نعمتیں بکھری پڑی ہوں. ابھی علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے وہ حد سے زیادہ عطا کرتا ہے، کسے پانی کی بوندوں کی طرح ملتا ہے. اس میں حکمت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بات سن رہے ہیں، آپ سب کو اپنی ہمیشہ رحمتوں میں رکھے. آپ کو کسی بھی پریشانی میں نہ پڑنے دے پروردگار. ہر پریشانی سے دور رہیں آپ، اور خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ہم
چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ ہمارے پاس موجود ہیں عمار عالم، اور ماشاءاللہ خوبصورت کلام ایک بار پھر پیش کیجیے۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں ہر غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں ہر غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیے، واہ واہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، احساس کی جانب سے ان براہ راست نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دنیا میں جہاں جس ملک میں بھی، جس اسٹیٹ میں بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے اگر ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ تمام ٹرانسمیشنز آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ ایک مدد کی اپیل ہے، اور مدد کی اپیل اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم ایک خدا، ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہی کی اتباع کرتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم جس انسانیت کا ذکر کر رہے ہیں نا ناظرین، یہ انسانیت کا سبب اس پوری کائنات میں
ہمیں جو ملا ہے ہمیں ہمارے آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے کہ آپ ہی کو محسن انسانیت کہا گیا۔ کیا فرماتے ہیں محسن انسانیت کی بابت؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن انسانیت کا یہی ہے کہ آپ ہم جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بیان کرتے جائیے۔ جی اسی حوالے سے کہ جب ہم نے محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب رب تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسانیت کا خیال رکھنا، انسانیت کا خیال رکھنا، انسانیت پہ توجہ دینا، انسانیت سب سے پہلے انسانیت، کیونکہ دیکھیں آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، آپ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے میرے آقا، لیکن 40 سال آپ نے انسانیت پہ خدمت کی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت جی تھی۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں، کیونکہ انسانیت کا خیال رکھنا اور احساس کے احساس کے معاملات وہ انسانیت پہ پہلے دیکھ رہے ہیں، انسانیت کی قدر کریں، انسانیت کے خیال جتنی بھی جگہ پہ جتنے بھی ان کے معاملات ہیں وہ انسانیت پہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو پہلے ترجیح دی، جتنے بھی معاملات ہیں وہ انسانیت پہ ترجیح دی کہ انسان کا خیال رکھنا، اس کے بعد پھر مسلمان، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، پھر کہا وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول، اللہ کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو انسانیت کے بعد ایمان کو مسلمان بھائی کا خیال رکھنا، پھر مسلمان بھائی کا، اور آپ میرے مولا امام حسین علیہ السلام امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کا مسلمان بھائی کا خیال رکھنا، دیکھیں علی بھائی، کسی مومن بھائی کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا وہ ایسا ہے کہ رمضان میں پورے مہینے اعتکاف کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ یعنی کسی مسلمان کی صرف مدد کرنا۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ دیکھیں امام علی مقام مولا حسین کہہ کون رہا ہے کہ پورے مہینے آپ عبادت کرتے ہیں، بالکل عبادت کریں، نماز پڑھیں، لیکن آپ نے صرف کسی مسلمان کی مدد کر دیا تو اس میں پورے مہینے، وہ بھی رمضان المبارک میں پورے مہینے اعتکاف کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس لیے؟ صرف اور صرف انسان مسلمان بھائی کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کی رہگیری کرنا، ان کا خیال رکھنا ہر چیز کے معاملات سے۔ یہ ہے کہ اب مسلمان احساس یہی چیز آپ کو بتا رہا ہے، بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کی مومن مسلمان، اور خاص طور پر پھر یہی ہے کہ پاکستان مسلمان کے جو حالات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سب کے سامنے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ صرف اور صرف تھر کے حوالے سے بات نہیں ہے، کہ پی کے ہے، پنجاب ہے، کراچی میں، جی انسانیت کے بالکل، کراچی میں ہی کئی آپ جگہوں پہ دیکھ لیں، کئی ایسے معاملات ہیں جو احساس اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل ناظرین سے جو ملک سے باہر ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو صرف اور صرف گراؤنڈ ریئلٹی جو ہمارے فہد بھائی ہیں، ہم سب بیٹھ کر آپ کو صرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم یہاں کراچی میں لوگ جو شہر میں کراچی شہر میں موجود ہو کر گرمی اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے اسباب بنا رہا ہے، لیکن وہاں کے اسباب کے حوالے سے صرف ناظرین آپ کی توجہ کی طلب ہے، آپ کی توجہ سے گزارش ہے کہ پلیز ان لوگوں کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑے سے اللہ تک، کیونکہ بے شک میرا رب آپ کے دل میں ڈالے گا اور ڈال رہا ہے، اور یہ کام الحمدللہ یہ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ ہی نہیں، آپ سے منسلک جو لوگ ہیں، جن کے دل میں احساس ہے، وہ بھی اس چیز کو کیونکہ آپ ہمارا کام، ہم یہاں بیٹھے ہوئے اذان دے رہے ہیں اور اس عبادت کو کرنا وہ آپ کا کام ہے، اور آپ اذان دیں گے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہوگا وہ اس نیکی کی طرف آئے گا، وہ اس عبادت کی طرف موجود آئے گا۔ یہی ہے احساس کے لیے کہ آپ بڑھ چڑھ کر کوشش کریں خدمت کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے کام ہیں اور کر رہی ہے، احساس اپنے کام کو انجام دے رہی ہے، اور الحمدللہ وہ دیتے رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ذکر صرف یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، انسانوں کی مدد کی جائے، اور ان لوگوں کی مدد بہت ضرور ہونی چاہیے کہ جن کی منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کی جانب اٹھی رہتی ہیں کہ کہاں سے مدد کا کوئی پیغام آئے گا۔ میں اکثر ایک شعر دہراتا ہوں کہ مفلسی کیا کسی، ناظرین اس شعر سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ زندگی میں انسان جن راہ گزر پر گزر رہا ہوتا ہے
اس کے اطراف میں بہت سارے معاملات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے معاملات زندگی میں گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی عطا کیا ہے؟ اللہ کی عطا یہ ہے کہ ہم کسی غریب کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت یہ ہے کہ ہماری مدد سے کسی کی زندگی گل و گلزار ہو جائے۔ یہ نعمت ہے سب، اور نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ ہیں کہ ہم اور آپ مل کر اگر اس کے غریب بندوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تو خدا کی قسم ہم پر اور آپ پر بھی اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اس بات کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق کی دلجوئی کی جائے، اس کے پریشان حال لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کی جائے۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، اور انہی پیوند کو ہم اور آپ مل کر دور کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اب میرے پاس میرا کنٹرول ایک اور اناؤنسمنٹ دے رہا ہے۔ وقاص بھائی یو ایس اے سے ہیں، اور وقاص بھائی نے یو ایس اے سے $130 ڈونیٹ کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس رقم کو راشن پیک میں استعمال کیا جائے اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا دیا جائے۔ کیا زبردست بات ہے ناظرین! سوچئے ذرا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بیٹھے ہوئے فیاض صاحب، جنہوں نے وہاں سے رقم ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن کو دی ہے، بھیجی ہے، اور کہا ہے کہ اس کو راشن پیک میں استعمال کیا جائے۔ فیاض بھائی، وقاص بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رکھے۔ آمین۔ پروردگار آپ پر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے وہ ساری رحمتیں نازل ہوں کہ جو آقائے دو جہاں کے دسترس میں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جتنا زیادہ وہ دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زیادہ عطا فرماتا رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی دیتا رہے، جتنے آپ دیتے رہیں گے وہ بڑھاتا رہتا ہے، وہ کمی نہیں۔ اس نے خود کہا ہے نا کہ میرے بندوں کے میری راہ میں خرچ کرو، تم میرے راہ میں خرچ کرو، وہ تم میرا خیال کرو میں تمہارا خیال کروں گا، تم میرے والوں کا خیال کرو میں تمہارے والوں کا خیال کروں گا۔ فرمائیے۔ سر بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا کہ ہم لوگ لاسٹ ایئر گئے تھے راشن کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، تو وہاں پہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے محلے والوں کے سامنے یا میرے گھر والوں کے سامنے راشن نہیں دیے گا، وہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، اللہ بھلے آپ مجھے تھوڑا سا دے دیں، کم دے دیں، لیکن ان کے سامنے نہیں دیجیے گا، چھپا کے دیں مجھے۔ بے شک یہ چیز میں نہیں بھول پاتا ہوں۔ ایک گھر کے سربراہ کا جب یہ چیز اس طریقے سے بات کرنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ فہد، ایک گھر میں ایسا بھی تو ہوا تھا نا جی کہ جن صاحب خانہ نے یہ کہا تھا کہ میرے بچوں کے سامنے مجھے مت دیجیے گا جی، راشن۔ بے شک بے شک، بتائیے۔ یہ وہی واقعے کی کڑی ہے کہ میرے گھر والوں کے سامنے نہیں دیجیے گا مجھے، میرے گھر والے میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ اللہ لگائیے اکبر، اللہ کہ اگر گھر کا سربراہ کوئی یہ سوال کر رہا ہے اور اتنا یہ بات ٹوٹا کر پھوٹا رہا ہوا ہے ہے۔ وہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہوگا۔ یہ خاص طور پہ ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی مرد کا رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن اگر کوئی فقط اپنے گھر والوں کے راشن کے حصول کے لیے اگر روتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اور میں نے ایک بات ہمیشہ ایک نوٹ کی ہے، گھر کا سربراہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے گھر والوں کی بات کرتا ہے، کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا کہ کس مشکل دور سے گزر کے وہ یہ سب چیزیں کرتا ہوگا، ہم تک پہنچاتا ہوگا۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچ پاتا ہے، چاہے وہ افطاری سے متعلق ہو، رمضان کے مہینے کے متعلق ہو یا پورے سال۔ تو بس کوشش کیجئے یہ مدد اسی طرح جاری رکھیے تاکہ جو لوگوں کو امیدیں بنی احساس ہے وہ اسی طرح کے سے جاری رہ سکے۔ ناظرین محترم، مدد کی یہ اپیل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم
ایک بار پھر بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا.